اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو جواب دے رہا ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ عبد الرحمن، فضل الرحمن، یہ جو پیچھے نام ہے اس کا لگانا بہت لازمی ہے، سیدھا ہم رحمان نہیں بول سکتے۔ اور جب انسان غافل ہو کر سورہ فاتحہ کو پڑھے بغیر کسی معنی کے، تو یہ کتنی بڑی غفلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو جواب دے رہا ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک قسم کی آپ کی یہ آج کل کے لحاظ سے ایسی مثال ہوگی کہ اگر انسان اس پاکستان کے یا پھر دنیا کا وہ کوئی بھی بڑا عہدیدار ہے، اس سے ٹائم لے، اس کے سامنے پیش ہو، چاہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے وزیر اعظم، اگر بندہ وزیر اعظم کے پاس جائے، اس سے ٹائم لے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ایسی باتیں کرے کہ اسے خود نہیں معلوم کہ میں کیا بول رہا ہوں، تو وزیر اعظم یہ بولے گا کہ اس کو میرے آفس سے نکال دو، یہ میرا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن ہم اتنا بڑا کلام اور روزانہ 5 وقت اور ہر رکعت میں اور ہر سنتوں میں، ہر فرض نماز میں، ہر نوافل میں اور وطروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہم اللہ کے سامنے گستاخی کر رہے ہوتے ہیں اس کے کلام کی۔ لہٰذا لوگ، آپ سب اور ہم تمام حضرات یہ نیت کر لیں کہ ہم لوگ اللہ کا کلام سیکھیں گے، اور صرف سورہ فاتحہ نہیں بلکہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ سے لے کر سورہ آل عمران سے لے کر سورہ ناس تک پورا کا پورا قرآن ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا درس شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو کل ہمارا ہو چکا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، اور کل آپ کے سامنے بیان ہو چکا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے اور العالمین کا معنی کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے العالمین، عالم کی جمع کیوں لیں؟ آج جو ہماری آیت ہے یہ ہے الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان کو غور سے سنیے، ابھی میں اس کا لفظ با لفظ ترجمہ کروں گا، پھر اس کا بمحاورہ ترجمہ کروں گا۔ الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم بہت بخشنے والا ہے۔ الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم بہت بخشنے والا ہے۔ اب اس کا بمحاورہ سنیے، الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اب یہاں پر الرحمن جو صفت اللہ نے بیان کی، اور یہ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، تو یہ الرحمن اور الرحیم کو میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اس والی آیت میں اتنے لوگ موجود نہیں تھے، آج لوگ زیادہ ہیں، جو اس دن موجود تھے ان کے سبق کا اعادہ ہو جائے گا، اور جو لوگ نئے آئے ہیں ان کو دوبارہ بات سمجھ آ جائے گی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں اپنے ایسے صفاتی نام بیان کیے کہ جس کے اندر رحم کا معنی پایا جاتا ہے۔ الرحمن کے اندر بھی رحم کا معنی پایا جاتا ہے، رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، اور الرحیم کے اندر بھی رحمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں ناموں کو ذکر کیا، تو ان دونوں ناموں میں فرق کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ الرحمن اور الرحیم وسعت اور کثرت اس کے اندر رحمت پائی جاتی ہے، وسیع پیمانے کے اندر اور کثیر پیمانے کے اندر، یعنی کہ الرحمن اور الرحیم کے اندر رحمت کا وسیع معنی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی رحمت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے صفاتی نام جو ذکر کیے وہ الرحمن اور الرحیم ذکر کیے۔ اب اس کے بعد عربی زبان کے اندر الرحمن اور الرحیم یہ جو دو معنی ہیں، عربی زبان کے اندر ایک چیز استعمال ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے صیغہ مبالغہ، اور یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان وہ کسی کی تعریف میں زیادتی کر دے تو انسان بولتا ہے جی آپ نے مبالغے سے کام لیا ہے، آپ نے اس کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی تعریف کچھ زیادہ کر دی ہے، آپ نے اس کی تعریف کچھ زیادہ کرتی ہے۔ اسی طرح الرحمن اور الرحیم یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ جو بھی لفظ فعلان اور فعیل، فعلان الرحمن، فعیل رحیم، یعنی یہ دو صیغے عربی زبان کے اندر صیغہ مبالغہ کے ہیں، فعلان اور فعیل۔ جو بھی لفظ فعلان اور فعیل کے وزن پر آئے گا ان میں معنی کی زیادتی ہوگی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جس طرح انسان کہتا ہے کہ یہ انسان بہت پیاسا ہے، تو انسان اس کے لیے عربی زبان میں استعمال کرے گا
हाजर रजुल आतशान, आतशान फ़अलान, यानी ये आदमी बहुत ज्यादा प्यासा है, ये आदमी बहुत ज्यादा प्यासा है। क्यों? क्योंकि हमने फ़अलान के वजन पर ये प्यास का लफ्ज लाया आतशान। असल में अरबी जबान में प्यास को बोलते हैं अतश, अतश, आइन तो शीन, अतश कहते हैं। और जब हम इसको सीग़ा मुबालगा में इस्तेमाल करेंगे कि ये इंसान बहुत प्यासा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे हाजर रजुल आतशान, ये आदमी बहुत ज्यादा प्यासा है। इसी तरह इंसान ये कहता है कि ये बंदा बहुत अलीम है, ये बंदा बहुत हलीम है। हलीम का माना होता है बुर्दबार, यानी कि बुर्दबार, उसकी वो तबीयत के अंदर ठहराव है। तो अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह अरबी ज़बान के अंदर फ़ाइल के वजन पर हलीम आ गया, फ़ाइल के वजन पर अलीम आ गया, इसका मतलब है बहुत ज्यादा जानने वाला। अच्छा, इसके अंदर भी एक फर्क है, इन दोनों के अंदर माना की ज्यादती होती है, फ़अलान और फ़ाइल। जो अरबी जबान के दो सीगे हैं, फ़अलान और फ़ाइल, इन दोनों के अंदर माना की ज्यादती होती है। और मैंने आपके सामने मिसाल भी दे दी कि अगर एक इंसान बहुत ज्यादा प्यासा है तो हम कहेंगे ये इंसान अतशान है, इसको बहुत ज्यादा प्यास लगी है। इसी तरह अगर एक इंसान बहुत गुस्से वाला है, हम कहेंगे हाजर रजुल गज़बान, यानी ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। यानी फ़अलान और फ़ाइल के ऊपर जो भी लफ्ज आएगा अरबी ज़बान का, उसके अंदर माना की ज्यादती होगी। बात समझ में आती सारों को? फ़अलान और फ़ाइल। अब यहां पर अगर रहमान और रहीम को देखें तो रहमान भी फ़अलान के वजन पर आया है, जिसका माना है बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। रहीम का माना है निहायत रहम करने वाला है। अच्छा, अब इन औजान के अंदर भी एक फर्क होता है। जो फ़अलान के वजन पर आता है माना, इसका मतलब यह होता है जिस तरह रहमान आया है, इसका मतलब है कि यहां पर इस सिफत के अंदर जोश व खरोश है, जोश व खरोश है, जज्बा है। जिस तरह रहमान के अंदर हम कहेंगे कि रहमान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमानियत ठाटे मार रही है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इंसानों के ऊपर ठाटे मार रही है। और इसी तरह अर्रहीम का माना होता है मुस्तकिल मिजाजी, यानी रहमान के अंदर अल्लाह की जो रहमत है वो इंसानों के ऊपर जोश मार रही है। और रहीम का माना है कि हमेशा से मारती रहेगी, हमेशा से अल्लाह की रहमत इंसानों के ऊपर रहेगी। ठीक हो गया? इसीलिए जो रहीम है, जो रहीम है, ये जो मैंने आपके सामने बयान किया कि सीग़े मुबालगा के दो सीग़े अरबी ज़बान में फ़अलान और फ़ाइल। अच्छा, ये जो ज्यादती का माना है ये सिर्फ इंसानों के मुकाबले में है, अल्लाह के मुकाबले में ये ज्यादती का माना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाऊज़ु बिल्लाह ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला में ये कोई ज्यादती है, नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे खालिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तो रहमत शुरू से ही हमारे ऊपर ज्यादा है। ये तो हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान ने 100 बंदों की दावत कर ली है तो हम उसको प्यार से बोलते हैं आज तो तूने सखावत के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, आज तूने सखावत के पहाड़ तूने खड़े कर दिए हैं। ये हम इंसानों के लिए सीग़ा मुबालगा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जब इंसान के लिए इस्तेमाल किया तो किस तरह फरमाया इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, कि हमने आपको खुशखबरी दी है ऐसे लड़के की जो हलीम है, जो बुर्दबार है। तो वो कौन थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम। और वो कौन थे? एक इंसान थे। तो उनके मुकाबले में ये सीग़ा मुबालगा है। लेकिन जब हम इसी हलीम को अल्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये सीग़ा मुबालगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की तो जो सिफत है वो तो है ही बुर्दबार, अल्लाह तबारक व तआला की जात है ही बुर्दबार। इसी तरह जब हम कुरान मजीद की आयत देखते हैं तो उसमें आता है फ़बश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी गई कि तुम्हें एक ऐसा लड़का होगा जो बहुत ज्यादा जानने वाला होगा। इससे मुराद इसहाक अलैहिस्सलाम थे। तो यहाँ पर जो इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में माना आया अलीम फ़ाइल के वजन पर, यह तो सीग़ा मुबालगा के अंदर है कि वो बहुत जानने वाला होगा। लेकिन जब यही अलीम की सिफत अल्लाह के बारे में आएगी तो फिर यह माना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत तो अज़ल से लेकर अबद तक जानने वाली है। लिहाजा ये जो सीग़ा मुबालगा है ये इंसान के लिए है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस्तेमाल होगा फ़अलान का वजन, फ़ाइल का वजन, रहमान और रहीम, तो इसका माना हमेशा मुबालगा का ही होगा। लेकिन हम उस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस तरह हम आम इंसानों के लिए करते हैं, बल्कि अल्लाह के लिए तो आम तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए हर माना ही वसी है। क्यों? क्योंकि उसकी रहमत ही वसी है, उसकी रहमत ही इतनी वसी है कि अगर हम उसके बारे में ये औजान ना भी यूज करें तब भी उसकी रहमत हमेशा से हमारे ऊपर रहेगी। अच्छा,
یہ تو انسان کے لیے ہے۔ اچھا، رحمان تمام مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر تھے ان کو یہ معلوم ہوگا کہ رحمت کا معنی میں نے کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان سے جو رحمت مراد ہے، اس رحمان سے جو رحمت مراد ہے اس کا مطلب ہے عام رحمت۔ کیا مطلب ہے؟ عام رحمت، یعنی کہ وہ کافر کے اوپر بھی ہے، مسلمان کے اوپر بھی ہے۔ کیوں؟ کافر اس وقت اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ انسان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمان کی صفت، اس میں رحمت کا معنی زیادہ ہے، لہٰذا یہ تمام انسانوں کے اوپر ہے اور تمام مخلوقات کے اوپر ہے، چرند پرند نباتات جمادات، اور انسانوں میں کافر اور مسلمان سب کے اوپر اللہ کی رحمت پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کی رحمت ہر چیز پر نہ ہوتی تو کبھی بھی کوئی بھی وہ پرندہ رات کو پیٹ بھر کر نہ سوتا۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی کافر رات کو پیٹ بھر کے نہ سوتا، بلکہ اس کو موت آ جاتی، وہ ایک پل بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہاں سے مراد یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت جو رحمان سے مراد ہے وہ عام رحمت ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، عام رحمت مراد ہے رحمان سے جو ہر مخلوق کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نچھاور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد آ جائے رحیم کے اوپر۔ رحیم سے جو مراد ہے رحمت مراد جو معنی ہے، اس سے مراد ہے تام الرحمہ، اللہ کی رحمت کا مکمل ہو جانا، اور یہ ایک انسان کے اندر بھی صفت پائی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان کو ہاتھ تک نہ لگائے بلکہ وہ اس کو اتنا پیار کرے، اپنے بیٹے کو اتنا پیار کرے، وہ اپنے بیٹے کو کبھی اس تک مت کہے، کچھ بھی نہ کہے، بلکہ اس کے پاؤں کے نیچے پھول بچھائے، جو وہ بات کہے اس کو پوری کر دے، جو وہ سوچے اس کو پورا کر دے، تو یہ اس کے اندر رحمت کا معنی پایا جا رہا ہے اس انسان کے اندر۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ جو رحیم کا معنی اس کے اندر جو رحمت پائی جا رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک انسان کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہ کون تھے؟ ہمارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب مؤمنین کے ساتھ مہربان اور رحم کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ یعنی کہ رحیم کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے، اگر کوئی انسان بہت زیادہ ایک انسان کے اوپر رحم کرنے والا ہے تو ہم اس کو بھی رحیم کا صفاتی نام دے سکتے ہیں ایک صفت کی حد تک، لیکن جو رحمان ہے، رحمان کے اندر ہم وہ کسی کو بھی رحمان کا معنی نہیں دے سکتے اور نہ اس کو صفاتی نام دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ رحمان کے اندر عام رحمت ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں جس میں رحمان کا پورا معنی پایا جاتا ہو۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا کہ رحمان کا معنی ہم نے جو ذکر کیا وہ کیا تھا؟ عام رحمت، یعنی انسان کی، مسلمانوں کے اوپر، کافروں کے اوپر، چرند پرند کے اوپر، سب کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ تو ایسا تو کوئی انسان نہیں ہے کہ اس کی ہر ایک کے اوپر وہ رحم کرتا ہوں، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی غور سے سن لیں، کہ آپ نے اگر وہ کسی کا نام رکھا ہے تو پورا نام لیا کریں عبد الرحمن، پورا نام لیا کریں فضل الرحمن، اس رحمت بولا کریں رحمان رحمان نہیں۔ رحمان اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے، جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ہم کسی کو بولیں گے رحمان، اگرچہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں لیکن عربیوں کے ہاں اگر آپ صرف رحمان بولیں گے وہ آپ کو اکوڑے ماریں گے، وہ آپ کو غصہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رحمان کا جو معنی ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہمارے لوگوں کو، لیکن جو عربی لوگ ہیں وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ لہٰذا رحمان، آپ عبد الرحمان، ہمارے ہاں جو نام پایا جاتا ہے عبد الرحمان پایا جاتا ہے، فضل الرحمان پایا جاتا ہے، اور بھی نام ہو سکتے ہیں جو رحمان کے ساتھ ہے۔ ایک پختونوں کے ایک بہت مشہور شاعر ہے رحمان بابا، اب وہ رحمان بابا نام لیتے ہیں، حالانکہ یہ رحمان بابا نام لفظ لینا ٹھیک نہیں ہے، یہ لفظ شرکیہ معنی میں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رحمان ایک اتنا عام رحمت، اللہ کی رحمت کو عام بیان کیا گیا ہے، یہ اگر ہم وہ کسی انسان کے لیے بیان کریں گے تو اس کے پیچھے ہم کوئی لفظ لگائیں گے، یہ مسئلہ بہت غور سے سنیں کیونکہ یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔